تو حضرت عثمان غنی کے بارے میں مسلمان جانتے ہیں کہ ان کو غنی کا لقب ان کی سخاوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے ان کو یہ لقب دیا۔ لیکن ایک واقعہ جو اکثر لوگوں کو پتہ ہے، کچھ لوگ نہیں جانتے، کہ تبوک کا ایک علاقہ ہے عرب میں جو مکے سے کافی دور ہے، مدینے سے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ تقریباً 1400-1500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ تو تبوک پر حملہ کرنا تھا اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے کہ سواریاں نہیں تھی، بندوبست نہیں تھا، دور کا سفر ہے۔ تو حضرت عثمان غنی کو کہا کہ عثمان، سواریوں کا مسئلہ ہے۔ حضرت عثمان غنی نے 200 اونٹ دیا، کہا عثمان سواریاں کم ہیں، 200 اونٹ پھر دیا، پھر 200 اونٹ، غرضے کے کرتے کرتے 800 اونٹ دے دیا۔ 800 اونٹ آج کے زمانے میں سستے سے سستے بھی آپ خریدیں تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنی اماؤنٹ بنتی ہے، اس کی ایک اچھی خاصی رقم بنتی ہے۔ اور آپ جب اس چیز کو اللہ کے نبی کے حضور پیش کر رہے تھے، یہ تحفہ، یہ ہدیہ اللہ کی رضا کے لیے، تو دل میں ذرا بھی تنگی محسوس نہیں کی اور ماتھے پہ ذرا سا بل نہیں آیا کہ اللہ کے نبی کو 200 اونٹ دیے، پھر 200 دیے، پھر 200 دیے، تو بار بار تقاضا آپ دہرا رہے ہیں، تو دل میں تنگی محسوس نہیں کی، تو 800 اونٹ دے دیا۔ اور اس کے بعد صرف یہیں پہ بس نہیں، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان سواریوں کا بندوبست ہو گیا، لیکن نقدی ابھی ضرورت ہے، ظاہر ہے راستے میں ضرورت پڑے گی نقدی پیسوں کی، تو پیسوں کا معاملہ ابھی نقدی کا جو ہے نا وہ پریشانی کا سبب ہے۔ تو حضرت عثمان غنی گھر گئے اور 4000 سونے کے سکے لا کے دیے، اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خوشی کے ساتھ کہ ضرورت پوری ہو گئی، تو ایک ہاتھ سے اچھال کر دوسرے ہاتھ سے، دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں، تو اللہ تعالیٰ کو حضرت عثمان غنی کی یہ سخاوت اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی۔ حضرت جبرائیل یہ خوشخبری لے کے آئے کہ اس حضرت عثمان آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی کو یہ خوشخبری سنائیں کہ اللہ نے آج کی ان کی یہ سخاوت اتنی پسند کی ہے کہ آئندہ یہ کبھی کوئی بھی نیکی نہ کرے جب تک زندہ رہیں، تو ان کی یہ آج کی نیکی کافی ہو گئی ہے۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے 800 اونٹ بھی دیے، 4000 سونے کے سکے بھی دیے، اور دل میں کوئی تنگی محسوس نہیں کی کہ اندر سے اندر سوچتے ہیں کہ یار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بار بار مجھ سے تقاضا کر رہے ہیں، کچھ کسی اور سے بھی کہہ رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے کچھ مانگ لیں۔ کیونکہ اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ان سے جب کوئی سوال کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں یار اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف رجوع میرے بھائی سب کا ہوتا ہے۔ مسلمان جس نے کلمہ پڑھا اس کا سب سے پہلا اور آخری رجوع جو ہے اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ تو کسی کو یہ بات کہہ کہ اس کو، میں سمجھتا ہوں شرمندہ کرنے والی بات ہوتی ہے کہ آپ اللہ کی طرف رجوع کریں جی، تو نبی سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ، کیونکہ دنیاوی معاملات ہیں نا، ایک دوسرے سے کام پڑتا ہے انسان کو، تو کہا کہ ضرورت ہے، انہوں نے بھی کہا لبیک، ہم حاضر ہیں۔ انہوں نے اپنا مال یہ نہیں دیکھا کہ 200 اونٹ دیے، 200 اونٹ دیے، 200 اونٹ دیے، کرتے کرتے 800 اونٹ دے دیے، اب نقدی بھی میں ہی دوں۔ تو یہ ایسی بات انہوں نے نہیں سوچی، کیونکہ وہ صحابہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو انعام کیا دیا کہ ایک تو یہ کہ ان کی تمام صحابہ کرام کے لیے جو ہے نا، یہ ہم لوگوں پر فرض کر دیا قیامت تک کے لوگوں کے لیے کہ جب بھی ان کا نام آئے تو ہم کہیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ ہاں جی، یہ انعام ہے جس کا سورہ فاتحہ میں بھی ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جن پر تیرا انعام ہوا۔ تو یہ صحابہ اکرام کا ذکر ہے یہاں پہ کہ ان پر اللہ نے انعام کیا، کہ ان کو بشارتیں دی دنیا میں، ان کو عزتیں دی قیامت تک کے لیے، اور ان کے نام کے ساتھ یہ اٹیچ ہو گیا، ہم پر فرض ہو گیا کہنا کہ جب بھی ہم کسی صحابی کا نام سنیں تو ہم کہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ اس چیز کو میرے بھائی سمجھیں کہ جو صحابہ کا رب تھا وہ آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا۔ ہمارا رب زندہ ہے، جاوید ہے، اور ہمارے رب کو اونگ بھی نہیں آتی۔ وہی رب صحابہ کا، وہی رب ہمارا۔ تو ہم بھی اگر نیک عمل کریں، سخاوت کریں، دل سے کریں، دل میں تنگی محسوس کر کے نہیں، ماتھے پہ بر ڈال کے نہیں، کسی کو شرمندہ کر کے نہیں،
اور جیسا ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں کمفرٹیبل لائف، اسی طرح ہم دوسرے کے لیے اگر کمفرٹیبل لائف گزارنے کا بندوبست کر دیں، کسی کا قرض اتار دیں، کسی کو سواری کی ضرورت ہے اس کو سواری دے دیں۔ آج کے دور میں جو سواری میسر ہے اپنی جیسی نہیں، کم سے کم آپ سے تھوڑی کم لیکن کوئی سواری لے دے۔ کسی کو رہائش کی ضرورت ہے، اس کو گھر نہیں ہے، اس کو گھر لے دے اگر ہم شکت رکھتے ہیں۔ اور اگر یہ معاملہ سارے ہم کر سکتے ہیں تو کریں، نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کو ایک دلاسا، ایک اچھی مسکراہٹ کے ساتھ اس کو حوصلہ دینا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جیسے ان سے راضی ہوا ہے، ہمارا یقین ہے، میرا ایمان ہے کہ اگر ہم ان کے نقش قدم پر چلیں تو اللہ ہم سے بھی انشاءاللہ راضی ہوگا، اور قیامت کے دن ہمیں ان کا ساتھ ملے گا، صحابہ کرام کا، اور بنی اسرائیل کے انبیاء کے ساتھ ہمارا ساتھ ہوگا۔ اور انشاءاللہ اگر ہم دل سے کریں اور اللہ کی رضا کے لیے کریں اور دل میں تنگی محسوس نہ کریں اور کھلے دل سے کریں سخاوت کو اور اپنے خلوص کو پیش کریں، اپنا اخلاق اچھا کر لیں، لوگوں سے بول چال اپنے خاص طور پہ اپنے سے کم تر لوگوں سے اچھے خلوص سے پیش آنا شروع ہو جائیں، یقین کریں میرا ایمان ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ملے گا انشاءاللہ۔ اگر کوئی بات، یقیناً میں انسان ہوں، مجھ سے بھی غلطیاں کمی کوتاہیاں ہو سکتی، کوئی میری گفتگو کے دوران کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو، کوئی غلطی ہو گئی ہو، تو آپ چونکہ میرے بھائی ہیں، سب مسلمان ہیں، تو میری غلطیوں کو درگزر کر کے، میری غلطیوں کو معاف کر کے، تو آپ میری جو مقصد ہے بات سمجھانے کا اس پر دھیان دیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سب کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے نوازے، کسی کا محتاج نہ کرے، اور اگر کسی کو ضرورت پڑ جائے تو ہمیں اللہ تعالیٰ حضرت عثمان غنی جیسا، حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسا دل اور حوصلہ دے کہ ہم تنگی محسوس نہ کریں، دل میں ماتھے پہ بل نہ ڈالیں، اور یہ نہ دیکھیں کہ اس کو میں نے اتنا دے دیا بس کافی ہے، اب کسی اور کو جا کے، یہ تو سمجھ لیں کہ میں دوسرے لفظوں میں کہوں تو یہ منگتا بنانے والی بات ہوتی ہے کہ آپ یہ مجھ سے لے لو باقی کسی اور سے جا کے مانگو، تو ایک بندے کی عادت بگاڑنے والی بات ہے۔ آپ اگر دیکھتے ہیں کہ آپ دے سکتے ہیں کچھ، اس کو کمپلیٹ، اس کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں تو کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور دے گا انشاءاللہ تعالیٰ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو قرآن پاک میں بھی حکم ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، آپ کسی سائل کو انکار مت کرو اگر آپ شکر رکھتے ہو۔ تو یہ اکثر شیطان دل میں ڈالتا ہے کہ یار اب میں اس کو سب کچھ میں ہی دوں پرووائڈ کر کے، یا یہ اب میں میرے جیسی لائف سٹائل مانگ رہا ہے، یہ دیکھو کیسا یار یہ، ہاں۔ تو یہ چیزیں میرے بھائی ہمیں نہیں سوچنی چاہیے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا تو پیارے نبی کا فرمان ہے نا کہ ایمان ہی اس وقت مکمل ہوگا، آپ نے فرمایا اس کا ایمان مکمل ہی نہیں ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے، جیسا پسند کرتا ہے وہ ویسا ہی دوسرے کے لیے پسند نہ کرے جب تک اس کا ایمان مکمل نہیں۔ تو میرے بھائی کو کمی کوتاہی رہ گئی ہو، کوئی غلطی ہو تو معافی چاہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کی محبت کا جنہوں نے ضد کی یہ ویڈیو بھیجیں، اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے نہیں کہا یقیناً وہ بھی مجھ سے محبت رکھتے ہیں، اسی لیے تو وہ میرے سارے میسیج وغیرہ پڑھتے ہیں، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ تو میں سب کے لیے دعا گوں، آپ لوگ نہیں دیکھ رہے ہوتے، میرا اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں سب کا جن جن کے نام مجھے پتہ ہیں میں سب کا بائی نیم نام لے کے، ماں باپ کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، تاکہ آس پڑوس کے لیے کہ اللہ آپ کو پڑوس بھی اچھا دے، میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اور کوئی احسان نہیں کرتا۔ آپ لوگ محبت کے قابل ہیں، پیار کے قابل ہیں، آپ لوگ اس قابل ہیں کہ میں آپ کے لیے دل سے دعا کرتا ہوں، انشاءاللہ کرتا رہوں گا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔